عزت مآب عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی نگاہ کرم کا صدقہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ معزز دوستو، رمضان المبارک کا بڑا ہی بابرکت معزز و محترم مہینہ گزرا۔ یہ ایسا مہینہ تھا جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر تھا۔ فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور رب کی بارگاہ میں 1 درم خیرات کرنے کا اجر 700 درم خیرات کرنے کے برابر ہے، جس میں مرنے والا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہمارے پاس آیا، اور ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ برکتوں والا مہینہ عطا کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کی 40 بہاریں دیکھ لی ہیں، میں نے زندگی کی 30 بہاریں دیکھ لی ہیں، میں نے 50 بہاریں دیکھ لی ہیں۔ اس سے ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے کہ میری زندگی 50 سال ہو گئی ہے، یعنی 50 بہاریں دیکھ لی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ کہیں میں نے زندگی کی 40 بہاریں دیکھی ہیں، لیکن کیسے دیکھی ہیں؟ میں نے زندگی کے 40 رمضان دیکھ لیے ہیں، میں نے زندگی کی 20 لیلۃ القدر پا لی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنے روزے، اتنی لیلۃ القدر یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے۔ عمرے کی سعادت عطا کی ہے، حج کی سعادت عطا کی ہے، قرآن مجید پڑھنے کی بہار مجھے ملی ہے، پڑھانے کی بہار مجھے ملی ہے۔ یہ وہ بہاریں ہیں۔ اور پھر یہ جو عید کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور چاہیے کہ تم گنتی پوری کرو، یعنی رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور پھر جب یہ گنتی پوری ہو جائے تو پھر اللہ کی تکبیر کہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس سے مراد عید کا دن ہے، کیونکہ اس دن تکبیرات بلند کی جاتی ہیں۔ علامہ ہداکم، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، ورنہ یہ تھوڑا سا ہی بارڈر پار ہے اور وہاں لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو اس کی مہربانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندوں کی پوجا سے ہٹا کے اپنی عبادت پہ لگا دیا، تو کتنا اس کا شکر ہے، کتنی اس کی مہربانی اور کرم نوازی ہے۔ تو دوستو، یہ جو عید کا دن ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی برکت کا دن ہوتا ہے۔ ہم اس کو فضولیات میں گزار دیتے ہیں، یہ انعامات ربانی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، عیدگاہوں کے جہاں پہ لوگوں نے عیدیں پڑھنی ہے وہاں اس کے باہر گلیوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتے لائنیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو میرے بندے عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو سلامی پیش کرو۔ رب کے فرشتے ایمان والوں کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ تم نے روزے رکھے، تم نے تراویح پڑھی، تم نے اپنی نگاہوں کا خیال رکھا، تم مسجد کی طرف جاتے رہے، تم سحری و افطاری کرتے رہے، کرواتے رہے، خدمت خلق کرتے رہے، تو رب فرماتا ہے میری طرف سے تم انہیں سلام پیش کرو۔ اور پھر جس وقت نماز عید الفطر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں ابھی تم نے واپس نہیں آنا، ابھی ان کا باہر نکلنے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔
رب فرماتا ہے اب یہ واپس جا رہے ہیں نا، اب دوبارہ ان کو سلام کرنا ہے اور ساتھ ایک بشارت دینی ہے، اور بشارت دینی ہے بندو تمہیں میں نے صدیوں پہلے جو حکم دیا تھا تم نے وہ پورا کر دیا۔ ایک طرف شیطان لعین تھا، ایک طرف شیطان کے دشمن، شیطان کے ساتھی دجالی قوتیں تھیں، وہ تمہیں روکتے رہے روزے میں کیا رکھا ہے، بھوکے رہنے میں کیا رکھا ہے، تم اپنے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہو، اپنی صحت کا خیال رکھو، یہ صبح صبح کیوں اٹھتے ہو تہجد کے وقت، یہ افطاری میں لوگوں کو کھانا کیوں کھلاتے ہو، تم قرآن کیوں پڑھتے سنتے ہو، رات کو کھڑے رہتے ہو گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے۔ تو ان شیطانی قوتوں نے تمہیں بہت ورغلایا، بہت زور لگایا کہ چھوڑ دو یہ کام، اور اس میں کچھ داڑھیوں والے بھی ایسے شامل تھے جو بدبخت لوگوں کو کہہ رہے تھے تراویح کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ رات کو تہجد کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ تم اتنی عبادت کرتے ہو یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ تو حضرت عمر نے شروع کی ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے شیطانی قوتوں نے، دجالی قوتوں نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی، مگر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تمہیں مبارک ہو، تم نے شیطان کی باتوں پہ کان نہیں دھرے، تم نے میرے حبیب کی سنت کو ادا کیا، تم نے روزے بھی رکھے، تم نے تراویح بھی پڑھی، تم نے قرآن بھی سنا، تم نے صدقہ و خیرات بھی کیا، تم نے صدقہ فطر بھی ادا کیا، جیسے جیسے میں نے تمہیں حکم دیا تھا تم نے اپنے طور پہ ویسے ویسے ادا کرنے کی کوشش کی۔ اب تم عید سے واپس جا رہے ہو، جب عید پہ تم نے رکوع کیا تھا، سجدہ کیا تھا، ہم نے تمہارے گناہوں کی پوٹلیاں ساری گرا دی تھی، اب فرشتوں میرے بندوں کو بشارت دو، گھر بعد میں پہنچو گے، رب کی طرف سے تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ پہلے کاٹ دیا جائے گا۔ تو یہ جنت کا پروانہ ملتا ہے عید والے دن۔ میں نے پہلے بھی، ابھی میرا ایک پروگرام تھا ٹی وی پہ، اس پہ بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، کل بھی ہمارا پروگرام آئے گا، ضرور دیکھیے گا ARYQ ٹی وی پہ، کل رات 8 بجے عید الفطر کے حوالے سے ہارون آباد کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ ہم ہارون آباد میں کیسے عید مناتے ہیں، اس مسجد کا نام بھی اس پروگرام میں آیا ہے ARYQ ٹی وی پہ، آپ ضرور دیکھیے گا رات 8 بجے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات کی طرف سے یہ جو عید کا تحفہ ملا ہے، سرکار فرماتے ہیں عید والے دن دوسروں کو ملو، گلے شکوے دور کرو، آپس میں محبتیں پیدا کرو، ایک دوسرے کو عزت دو، احترام کرو۔ آپ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا دل کیسا تھا، سرکار جا رہے ہیں عید کی نماز کے لیے، تو رستے میں ایک یتیم بچے کو دیکھا جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے سرکار نے اس کو بلایا، پوچھا تم نے آج نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ وہ رو پڑا، عرض کیا حضور میرا والد فوت ہو گیا ہے، میں یتیم ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو اپنا در یتیم ہونا یاد آیا، اور سرکار نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے اپنے گھر لے آئے۔ امام حسین پاک کا جو جوڑا پڑا تھا وہ کپڑے پہنائے، اور پہنا کر حضور اس کو ساتھ لے کے چلے اور فرمایا کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ حسن و حسین یہ دونوں تیرے بھائی ہوں، فاطمہ تیری بہن ہو، عائشہ تیری ماں ہو، اور میں تیرے باپ کی جگہ پہ، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ اس بچے کی خوش قسمتی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس کو میرے سرکار نے اتنا بڑا تحفہ عطا کر دیا، اپنے قرب کی نسبتیں جن کی نسبتوں پہ کائنات فخر کرتی ہے، سرکار نے اس یتیم بچے کو یہ برکتیں عطا کی۔ تو عید کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خیر خواہی کریں۔ میں نے ایک پروگرام کیا تھا، ابھی اس پروگرام میں بھی اس کا ذکر ہے، میں ایک پیغام آپ دوستوں کو بھی وہ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں 7 فوجی چوک ہے ہارون آباد میں،
اس فوجی چوک پہ ایک 3-4 سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص فوت ہوا۔ یہ عید کا دن گزرا اور اگلی فجر کے بعد اس کا جنازہ تھا۔ تو پوچھا گیا جب بھائی یہ بزرگ جو فوت ہوئے ہیں کیوں فوت ہوئے؟ عادت ہے ہماری پوچھنا بھائی کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ بنا ہے۔ تو یہ جو بزرگ فوت ہوئے ہیں ان کو کیا مسئلہ بنا ہے؟ عید والے دن فوت ہو گئے، اگلے دن ان کا جنازہ تھا صبح۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ جو بزرگ فوت ہوا ہے نا، اس کے فوت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سارا دن انتظار کرتا رہا، اس کے 3 جوان بیٹے شادی شدہ اسی شہر میں تھے، وہی فوجی چوک کے ارد گرد، اور یہ سارا دن مجھ سے پوچھتا رہا کہ بچے ملن نہیں آئے، عید ملن نہیں آئے۔ تو وہ کہتی میں دلاسا دیتی رہی کہ وہ تھوڑا مصروف ہون گے، کتے گئے ہون گے۔ وہ بیچارہ کال شال بھی کرتا رہا لیکن کسی نے نہیں سنی۔ تو انتظار کرتا کرتا آخر رات کا جب 12 بجے نا، یہی بات بار بار تکرار کرتا رہا، تو پھر اچانک اس کی چیخ نکلی۔ میں سمجھتا ہوں اس کا کلیجہ پھٹ گیا اس غم کی وجہ سے، اور پھر اس کا جنازہ ہوا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پورا المیہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے ہمارے اس شہر کا، یہ ایک پورا المیہ ہے ہمارے پورے معاشرے کا، کہ ہم دوستوں کو تو ٹائم دیتے ہیں، رشتہ داروں سے تھوڑا سا کم، دوستوں کو ارد گرد یا موبائل کو سب سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں، لیکن وہ ہستیاں جو ہمارے وقت کی سب سے زیادہ مستحق ہیں، ہماری خدمت جس کی سب سے زیادہ مستحق ہیں، جن کو سب سے زیادہ وقت کی ضرورت ہے، وہ ماں باپ ہیں، وہ بہن بھائی ہیں۔ بہنوں سے کئی لوگ کئی سال تک نہیں بولتے، بھائیوں سے کئی سال تک تعلقات کشیدہ کیے رکھتے ہیں۔ یہ بالکل میرے محلے کے اندر ایک نوجوان، شاید وہ یہاں بیٹھا بھی ہو، میں نام تو ظاہر نہیں کرتا، وہ ایک دن وہ میرے پاس آ کے تو نا بڑے حسرت سے کہا جی کیا ہوا ہے آپ کو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی آج مجھے میرا چاچا ملا ہے، نہ میں نے اپنے چاچے کو پہچانا نہ اس نے مجھے پہچانا، حقیقی چاچا، کیونکہ والد صاحب کی ان کے ساتھ لڑائی تھی اور میری عمر 28 سال ہو گئی، اور 28 سال تک مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ میرا سگا چاچا ہے، اور دونوں ایک شہر میں رہتے ہیں، یہ نہیں کوئی دور دور، ایک شہر میں رہتے ہوئے ایک ہی باپ کے 2 بیٹے، اور ان 2 بیٹوں کا گیپ اتنا کہ 28 سال تک ایک دوسرے سے انہوں نے، اور بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارا چاچا ہے بھی ہے۔ یہ اس شہر کی زندہ کہانیاں ہیں۔ تو کیا کریں گی ہماری نمازیں؟ کیا فائدہ دیں گے ہمارے روزے؟ نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، سارا کچھ اس وقت ہے جب ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کا احترام کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، اگرچہ غلطیاں ہوتی ہیں، برادری میں معافی کوئی بھی نہیں دیتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ تو میرے لیے گنجائش دیں گے، یہ پروفیسر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ہمارے شہر کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن میری جو برادری ہے نا وہ مجھے معافی نہیں دیتی۔ اگر میں ان میں سے کسی کی شادی پہ نہ جاؤں تو وہ مجھے پورا رگڑتے ہیں، ان کے لیے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ برادری میں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی برادری کے معاملات جو ہیں ایک دوسرے، اب عید کا دن ہے، یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کہیں کوئی گلے شکوے ہیں بھی تو ان کو دور کر لیا جائے۔ اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا الذی یبدأ بالسلام، 2 لڑے ہوئے لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ یہ کرنا اوکھا بڑا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھنا پڑتا ہے، بھائی میں اس کے پاس جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اجر بڑا ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کا گناہ بھی بڑا ہے۔
قیامت والے دن کچھ بندوں کو اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو دوزخ میں ڈالا جائے، اس نے 10 قتل کیے ہیں، اس بندے کو دوزخ میں پھینکا جائے، اس نے 20 قتل کیے ہیں۔ وہ ڈرتے ہوئے عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو کبھی چڑیا کو بھی نہیں مارا اور میں نے 10 قتل کیسے کیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو 10 سال تک اپنے فلاں رشتہ دار سے نہیں بولا تھا۔ تو 1 سال تک جب کوئی کسی سے نہیں بولتا نا اور لڑائی برقرار رکھتا ہے، 1 سال تک 1 قتل کا گناہ اس کے کھاتے پڑ جاتا ہے۔ 2 سال ہیں تو 2 قتل ہیں، 10 سال ہیں تو 10 قتل ہیں۔ اب کئی تو کتنے رشتہ داروں کے ساتھ الجھے ہوتے ہیں۔ تو دوستو تلخیاں اپنی جگہ پہ، لڑائیاں اپنی جگہ پہ، لیکن کسی سے ترک تعلق نہ کریں، کلام ختم نہ کریں، دعا سلام رکھیں، اب معاملہ نہیں کرنا نہ کریں، اس کے ساتھ تجارت نہیں کرنی نہ کریں، اس کے ساتھ معاملات آگے نہ چلائیں، لیکن جو بزرگوں کے صلہ رحمی کے تعلقات ہیں ان کو ضرور برقرار رکھیں۔ ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی مجلس پاک سجی ہوئی تھی، تو سرکار کی اس مجلس میں ایک بندہ آ کے بیٹھا پیچھے۔ حضور نے فرمایا جو رشتہ توڑ کے آیا ہے وہ میری مجلس سے نکل جائے۔ وہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ حضور نے دوبارہ فرمایا جو رشتہ توڑ کے آیا ہے وہ میری مجلس سے نکل جائے۔ وہ پھر چپ کر کے بیٹھا رہا۔ تیسری بار سرکار نے فرمایا جو رشتہ توڑ کے آیا ہے وہ میری مجلس سے نکل جائے، اگر نہیں نکلے گا تو میں اس کو نام لے کے اٹھا دوں گا۔ ایک بندہ اٹھا پیچھے سے چپ کر کے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد آ کے پھر بیٹھ گیا۔ جب دوبارہ بیٹھا تو حضور نے فرمایا اب ادھر میرے قریب آؤ۔ ادھر قریب بلایا، اپنے پاس بلا کے فرمایا اب ان کو بتاؤ ہوا کیا ہے۔ اب وہ کہنے لگا حضور ہوا یہ ہے کہ میری خالہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، ایک رشتہ تھا توڑ نہ چڑھ سکا، تو میں نے اپنی خالہ سے کہا تیرا میرا جینا مرنا ختم، تو آج تو بعد میرے بوئے تے نہیں آنا، میں تیرے بوئے تے نہیں۔ تو خالہ میری چلی گئی اپنے گھر، میں آپ کی مجلس میں آ گیا، آپ نے مجھے اٹھا دیا، مجھے سمجھ آ گئی رشتہ تو میں ہی توڑ کے آیا ہوں۔ میں سیدھا اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے اس سے معافی مانگی، توبہ کی۔ میری خالہ نے کہا کہ میں تو تجھ سے معافی مانگتی ہوں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ حضور میری خالہ جان جو ہیں وہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کے پاس آ گئی ہیں، میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، میں نے تمہیں پتہ کیوں بلایا تھا ادھر اور باہر کیوں نکالا تھا؟ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور جبریل امین نے مجھے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس مجلس میں ایک بھی بندہ ایسا بیٹھا ہو جس نے رشتے توڑے ہوں، رشتوں کو پامال کیا ہو، وہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی نیک بندے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی اس کی تو دعا قبول ہونی کیا ہے، وہ جس مجلس میں بیٹھا ہو، 1000 بندے بیٹھے ہوں، 1000 نیک بندے بیٹھے ہوں، ایک ترک تعلق والا بیٹھا ہو تو ان سب کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ آپ کی نمازیں روزے سب کچھ رکھے کے رکھے رہ جائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا چونکہ یہ تو مجلس قبول ہونی تھی اس لیے اللہ کریم نے تجھے ہدایت دی ہے، تو گیا ہے جا کے توبہ کر کے معافی مانگ کے آیا ہے، اب یہ مجلس قبول ہو گئی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی انا کی باتوں پہ اپنا تکبر و غرور لے کر ہم کئی سال تک اپنے قریبی رشتوں سے دور رہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی اس روش کو بدلنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں سکون ملے، حشر میں سکون ملے، تو اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر اپنے رشتوں کے معاملے میں سکون پیدا کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو عزت دینی ہوگی۔ یہ ایک بنیادی سبق تھا، تو یہ اس سبق کے ساتھ ہی میں اختتام میں ایک گزارش کروں گا، جیسے کہ